يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب مسلمانوں پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام اپنے ان محبوب بندوں کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں وارد ہونے والے احکامات کے مطابق اپنی ساری زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے ان محبوب بندوں کے لیے جو سب سے بہترین انعام اس دنیا میں رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق فرشتوں کا نزول ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کا نزول ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی برکھا جو اپنے بندوں پر برسائی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے مسلمان بندوں کے لیے۔ محترم بھائیوں، یقیناً ہم سارے یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنے ساتھ دنیا کے انسانوں میں سے کوئی محافظ مقرر کر دیتا ہے چند پیسوں کے عوض، اور اکثریت ایسی ہے ہم میں سے کہ جو اپنے ساتھ ایک محافظ بھی نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، متعدد احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مسلمانوں چند اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ ان اعمال کو کرنے لگ جاؤ گے
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آپ کے لیے مقرر کیے جائیں گے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، وہ آپ کی حفاظت کریں، وہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں۔ وہ کتنا ہی خوش نصیب انسان ہوگا، مسلمان ہوگا کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ نورانی مخلوق دعائیں کرے۔ ایسے افراد کون سے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز بات کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان، وہ شخص جو باوضو رہتا ہے، اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ اسی کیفیت میں غفلت والی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اسے ہوش ہوتی ہے کہ کب میرا وضو ٹوٹا ہے، اب اس کیفیت کے اندر میں مسلسل نہ رہوں، بلکہ میں دوبارہ وضو کروں، اچھے سے وضو کروں، اور اگر ممکن ہو تو میں نوافل ادا کروں۔ یقیناً ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ جنتی عمل، پیارے پیغمبر اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاہرا الا بات له في شعاره ملک۔ لوگو وضو کر کے سویا کرو، وضو کی حالت میں رہا کرو۔ تم میں سے جو شخص اس حالت میں رات کو سوئے گا کہ وہ باوضو ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا، اور وہ فرشتہ لا ينقلب ساعة من اللیل، رات کے پہر میں سے ایک گھڑی بھی، ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی دائیں بائیں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت پر اس فرشتے کو مقرر کریں گے، اور وہ فرشتہ کیا کرے گا، وہ کہے گا اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرمانا کہ یہ رات باوضو گزار رہا۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے بدلے اللہ رب العالمین فرشتے کو بندے کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے دعا پر معمور کر دیتے۔ محترم بھائیو، آج ذرا میں سوچوں کہ میں سارا دن گزارنے کے بعد رات کو اس کیفیت میں ہوتا ہوں کہ میں بڑی مشکل سے کھانا کھاتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، اب میں نے کوئی اذکار پڑھنے ہیں، وضو کرنا ہے۔ اور اکثریت کی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جہاں پر کھانا کھاتے ہیں وہیں نیچے ہو کر لیٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اس قبیح عادت کو چھوڑیں گے، کھانا کھانے کے بعد ہم اٹھیں گے، تھوڑا چکر لگائیں گے، اور اگر ہم وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو ہی ادا کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ہمارا ہاضمہ بھی درست رہے گا، اور باوضو ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ساری رات ہمارے لیے فرشتہ بھی مقرر کر دیں گے۔ اس عمل کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لہذا ہمیں ہمیشہ دن میں بھی اور رات میں بالخصوص کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو ہو کر سوئیں، اس کیفیت میں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں۔ دوسرا عمل کہ جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کی حفاظت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے گھر، رب کی مساجد کے اندر آ کر قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا۔ اس بات پر بھی اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں، جو مساجد میں آتے ہیں، وہاں پر آ کر یتلون کتابہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ، اور قرآن مجید کو ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یعنی پڑھنا بھی اور سیکھنے سکھانے والا عمل بھی۔
وہ اللہ کے گھروں میں آ کر کرتے ہیں، مساجد میں جب قرآن آ کر پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین الا نزلت علیہم السکینہ، سکون ان لوگوں کے اوپر نازل کر دیتے ہیں۔ اور یہ کیا چیز ہے، اس بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بے شمار وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال کی کثرت موجود ہے لیکن انہیں سکون حاصل نہیں۔ رات کو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کسی طرح نیند آ جائے، زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے، مال تو موجود ہے، دنیا کی ہر آسائش میں خرید لیتا ہوں لیکن سکون نہیں خرید سکتا۔ اور اللہ رب العالمین اتنا پیارا نسخہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے قرآن کو پڑھنے لگ جاؤ، اس کو سیکھنا سکھانا، اس کام کو شروع کر دو، فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ پر سکون نازل کریں گے، وغشیتہم الرحمہ، اور آپ کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیں گے، آپ کے ارد گرد رحمت، آپ رحمت ربی سے خالی نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا وحفتہم الملائکہ، رحمت بھی آپ کو ڈھانپے گی اور اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی آپ کو ڈھانپیں گے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ اس شخص کا جو مسجد میں آ کر قرآن پڑھتا ہے اور سیکھتا سکھاتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان کرے گا کہ جہاں پر آپ نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارا تذکرہ، اس شخص کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے درمیان کرے گا کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو دنیا میں فلاں علاقے کی ایک مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے سے جائے کہ ہم مسجد میں آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن بہت تھوڑا پڑھتے ہیں۔ اور آج مسلم معاشرے کی کیفیت تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو صرف اپنے گھروں کے اندر غلاف میں لپیٹ کر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کبھی کوئی معاہدہ کرنا ہوا تب اس کی ضرورت پڑ جائے گی، اور اگر کبھی کسی چیز کے لیے قسم کھانی ہو تو تب قرآن کی ضرورت پڑے گی۔ آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے۔ تو ہمیں اس عادت کو چھوڑ کر اس اچھی خصلت کو اپنانا چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہم سے ہو سکتا ہے ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کریں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کوئی صحابی 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی تھی کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، وہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کتب احادیث کو آپ کھولیں، بالخصوص بخاری شریف کو، سب سے زیادہ روایتیں آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملیں گی۔ دوست قبیلے کے یہ عبد الرحمن، ابو ہریرہ ان کی کنیت، کہاں سے سفر کر کے کہاں آتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جب نصیب ہوتا ہے تو احادیث کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور آج کتب احادیث میں ہم جب احادیث کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتابوں کو کھولتے ہیں، ہر تیسری حدیث ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے۔ اور آج ہماری اکثریت وہ کیا سمجھتی ہے کہ قرآن کو پڑھنا، احادیث کو پڑھنا یہ صرف بچوں کا کام ہے۔ جس وقت ہمارا بچہ 5 سال سے لے کر 15 یا 20 سال کا ہوگا، اس دورانیے میں ہم نے اسے قرآن یا احادیث پڑھانی ہے، اس کے بعد پھر وہ فنون سیکھے گا، پھر وہ دنیا میں آ جائے گا، پھر وہ دنیا کمائے گا۔ نہیں محترم بھائیوں، یہ فضائل عمر کے آخری حصے میں بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ واللہ آج ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں پڑھا، اس کے احکامات کو اس انداز سے نہیں لیا جیسے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ورنہ آج آپ کو معاشرے کے اندر ملاوٹ نہ نظر آتی، جھوٹ نہ نظر آتا، دھوکہ دہی نہ ہوتی، خیانتیں نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟
صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو صرف الفاظ کی ادائیگی اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر ہمیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن اس کے احکامات پر عمل کرنے سے ہم بھاگتے ہیں۔ اور آج آپ معاشرے کی کسی ایک خرابی کو پکڑیں اور اس پر غور کریں، وجہ تلاش کریں کہ یہ مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں کیوں؟ مجموعی مسائل کے اوپر ہم سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں جماعت، فلاں حکومت وہ یہ خرابی پیدا کر رہی ہے، لیکن اپنی ذات میں ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، بجائے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا ہے تاکہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے۔ واللہ جو لوگ قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، احادیث رسول کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر ان پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتے۔ اور آپ انبیاء کو پڑھیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی، جن جن انبیاء نے اور ان کے ماننے والوں نے اس ادوار میں، ان دوروں میں اللہ رب العالمین کے احکام کو مانا ہے، ارد گرد سارا کفر تھا، بہت خرابیاں تھیں، اسلام کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان انبیاء پر اللہ کی رحمتیں۔ کیوں؟ وہ تو مانتے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے آج انہیں نیند سلا دی ہے، سو رہے ہیں، اللہ کی رحمت میں ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم قرآن کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق، ہم اللہ کی بات کو مانیں گے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں کفر ہے، شرک ہے، اندھیرا ہے، ہم روشنی پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر یہاں کوئی ہمیں رب کے احکام پر زندگی گزارنا، عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہم یہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے۔ اصل بات کیا تھی کہ ہم نے اللہ کے احکام کو ماننا ہے، وہ اس جگہ تک نہ پہنچ سکے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے اندر انہیں ڈھانپ دیا۔ تو آج بھی بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارا سارا معاشرہ خراب ہے، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، یہ وہ، ان باتوں کے بجائے ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ، ان کے احکام کے ساتھ بنا لیں، جوڑ لیں، تو اللہ رب العالمین اسی معاشرے میں ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل، ذکر کی مجالس کے اندر شریک ہونا، جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے، جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی بات کی جائے۔ دو مجالس ہیں معاشرے کے اندر، سجنے والی مجالس دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ مجلس جہاں پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، رب کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے۔ اور دوسری مجلسیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی بات چیت، دنیاوی بات چیت، گپ شپ، یہ سارا عمل کرتے ہیں، اس مجلس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین کے اندر گھومتے ہیں، فضلا عن کتائب الناس، ان فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مقرر ہیں، جو ہمارے اعمال کو ہر وقت نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ ان فرشتوں کے علاوہ کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ جو زمین کے اندر ہر وقت گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اللہ رب العالمین کے ذکر کی مجالس سجی ہوئی ہیں۔ جس وقت ان میں سے کسی ایک کو بھی اس طرح کی مجلس مل جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ تنادوا
وہ آواز لگاتا ہے دیگر فرشتوں کو اور کیا کہتا ہے؟ ہلمو الیہ یغتیکم، ادھر آؤ، یہاں آؤ، جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہو وہ مقصد یہاں موجود ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ، جا کر گلی گلی گھومو اور دیکھو کہ کون اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے، یہاں آؤ، ہمارا وہ مقصد ہمیں مل چکا ہے، آ کر اس مجلس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اور اس مجلس میں شامل ہونے کے بعد پھر یہاں پر جو کچھ سنتے ہیں وہ من و عن جا کر رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ان سے پہلے سب کچھ جانتے ہیں کہ میرے بندوں نے کیا کہا ہے، کون میرا ذکر کر رہا ہے، کون میری نافرمانی کر رہا ہے، کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں بتلاؤ میرے بندے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کو بتلاتے ہیں، اللہ وہ آپ کی تعریف بیان کر رہے، اللہ وہ آپ پر حمد و ثنا پڑھ رہے۔ اچھا، انہوں نے تو مجھے نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ مجھ پر درود بھیج رہے، میری تعریف کر رہے ہیں۔ جاؤ، جا کر فرشتوں کی جماعت میں یہ اعلان کرو کہ میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں، بغیر دیکھے وہ میرے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو جا کر فرشتوں کی جماعت میں یہ اعلان کر دو کہ میں اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، آج ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان مجالس کا حصہ بنیں جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی بات۔ اگر ہم نے یہ ایک نسخہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی نجی مجلس بھی کرنی ہو، کوئی کاروباری میٹنگ بھی کرنی ہو، تو اس کی ابتدا میں آپ کوئی آیت پڑھیں، اس سے اس مجلس کی، اس میٹنگ کی ابتدا کریں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اس سے اس مجلس کی ابتدا کریں تاکہ آپ کی وہ نجی کاروباری میٹنگ بھی بابرکت بن جائے۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو ایک خرابی ہے، غلطی ہے، جسے اسلام نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ لوگوں حسد سے بچو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے اپنے بھائی کے لیے دعائیں نہیں کرتا۔ آج ہم زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے کہ فلاں ہمارا بزرگ فوت ہو گیا ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، فلاں ہمارا بھائی اسپتال میں داخل ہے یا گھر میں بیمار ہے، اس کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ سوچیں کہ آپ نے کون سا آپ کا وہ بھائی ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہو کہ اللہ اس کو اس کے کاروبار میں برکت دے، اللہ اسے ترقی عطا کر۔ ہمارے ہاں تو یہ سوچیں پائی جاتی ہیں اللہ فلاں کو اتنا دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ فلاں آگے بڑھ گیا، لہذا میں محنت کر کے اگر نہیں کما سکتا تو میں سازشیں کر کے اسے گراؤں، میں ڈاکے ڈال کر اس کے مال کو ہڑپ کروں۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام کی وہ نورانی مخلوق وہ کن لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا لأخیہ بظہر الغیب، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، منہ پہ تعریفات نہیں، وہ موجود نہیں ہے لیکن یہ اس کا بھائی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے قال الملک الموکل بہ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ، آپ کے لیے بھی یہی بھلائی کی دعائیں۔ جو دعا آپ کسی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں،
فرشتہ اس دعا پر کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ مِثْلُهُ، جو دعا آپ نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے یہی دعا آپ کے لیے۔ یہ کتنی خوشائند بات ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتے کی دعا پاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے 300 سے زائد دوست تھے، اور وہ ہر ایک کا نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ سر آج میں سوچوں کہ میں نے اپنے کتنے دوستوں کے لیے نام لے کر دعائیں کی۔ تو محترم بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جسے آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ فرشتے ایسے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے۔ 5واں عمل مہمان نوازی، کہ جو مسلمان اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے فرشتے نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اپنے اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ کبھی کبھار اپنے صحابہ کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے گھر میں کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس صحابی کو دعا دی، اور وہ دعا کیا تھی؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار ونزلت علیکم الملائکہ۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو دعا دی کہ آپ کا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھائیں، روزہ دار کھائیں، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو آپ کے لیے نازل کر دے کہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں۔ تو مہمان نوازی یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ جس وقت وحی کی ابتدا ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، گھر واپس آئے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، گھبرا رہا ہوں، سردی لگ رہی ہے۔ ام المؤمنین نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ حق پر جو شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو مہمان نواز شخص کے لیے جو بندہ جس کی مہمان نوازی کی گئی ہے وہ بندہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس بندے کو معاف فرما دے، اللہ تو اس بندے کے لیے فرشتوں کو نازل کر کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ 6واں عمل وہ گھر کہ جہاں پر شیاطین کا بسیرا نہیں ہوتا، جن گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر فرمایا فإن الشیطان یفر من البیت الذی، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں بیماریاں ہیں، بڑے مسائل ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس نے جادو کروا دیا، جنات ہیں، معاملات ہیں ہمارے اوپر۔ مولوی صاحب آپ دعا کرنا۔ محترم بھائیو، دعا ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن جو امام الانبیاء نے
اللہ رب العالمین نے کام بتلائے ہیں، ہمیں ان کی طرف بھی آنا پڑے گا۔ گھر کے اندر ہم میں سے، میں یا میری فیملی میں سے کوئی بھی روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی ایک سورت یا ایک رکوع، ایک آیت تک نہ پڑھے اور میں یہ سمجھوں کہ میرے گھر پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی، یہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقبرے، قبرستان۔ اسی حدیث کی مناسبت سے ایک مسئلہ ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کی اکثریت جس وقت میتوں کو قبرستان لے کر جاتے ہیں، قبر کے پاؤں اور سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، اور اس حدیث کے مطابق قبرستان کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور حکماً کہا امام الانبیاء نے، لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ اس بات کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور آج اگر ہم اپنی میتوں کو دفناتے ہیں اوپر قرآن نہیں پڑھتے تو مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میت کو دفنا دیا لیکن قبر پر قرآن ہی نہیں پڑھا۔ تو اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کی جگہ مساجد اور گھر ہے، وہاں پر پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں فوائد نصیب فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی، فرشتے ہمارے لیے نازل ہوں گے۔ لہذا ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مساجد میں بھی آ کر قرآن کو پڑھیں، اور اپنے گھروں میں بھی روزانہ کی اگر ترتیب بن جاتی ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو یہ بہت ہی شاندار بات۔ ساتواں عمل، دین کا طالب علم، وہ شخص جو دین اسلام سیکھنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، کہیں سفر کرتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں کہ فرشتوں اس شخص کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ رب العالمین کی وہ نورانی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر دین اسلام کو سیکھنے کے لیے کہیں کبھی سفر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من خارج خرج فی بیتہ فی طلب العلم الا وضعت للملائکۃ اجنحتها رضا بما یضع۔ وہ بندہ جو دین اسلام کو سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ اس طالب علم کے لیے رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک شاندار پروٹوکول ہوتا ہے۔